السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوجد عبد من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے آج کے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ چل رہا ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، اور آیت نمبر 64 تک اس واقعے کا پہلا حصہ جو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کے درمیان تھا، اور یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے نبی بھی بن گئے تھے۔ اب جب وہ واپس اپنے اس نشان کی طرف لوٹے جہاں پہ وہ مچھلی ان کے بیگ سے نکل کر اس نے دریا کے اندر ایک راستہ بنایا تھا بڑا عجیب طریقے سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اسی مقام کے اوپر پایا خضر علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا، بس فوجد، ہم دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمۃ من عندنا، اور اس کو دی ہم نے رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو ایک خاص علم دیا اپنے پاس سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا اور وہ اسی مقام پہ پہنچے تو وہاں خضر کو پا لیا۔ اب خضر کون تھے، خضر کے پاس ایسی کیا چیز تھی، اللہ تعالیٰ ان کا تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے دی تھی ان کو اپنے پاس سے رحمت، وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو ہم نے دی تھی اپنے پاس سے، ان کو دیا تھا خاص قسم کا علم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک رحمت کا اور ایک علم کا، اور اس میں ایک اور خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ اس کی ترتیب ہے، پہلے رحمت ہے پھر علم ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس رحمت ہو اور علم نہ ہو وہ لوگوں کے لیے پھر بھی فائدہ مند ہے، کسی کے پاس علم ہو اور رحمت نہ ہو تو وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں، وہ لوگوں کے لیے وبال ہے، نقصان بن جائے گا۔ کیونکہ اگر وہ علم دوسروں کو دے، علم اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کو دے، اور اس کے اندر رحمت نہ ہو، لوگوں کے لیے محبت نہ ہو، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کی کوشش نہ ہو، تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ اس علم کا کیا مقصد ہے؟ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس علم کو حاصل کرے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ یہ تڑپ جب تک انسان کے اندر، ایک داعی کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا نہ علم اس کو کام دے گا نہ دوسروں کو کام دے گا، کیونکہ جب تک اس کے اندر وہ محبت نہیں ہوگی اور تڑپ نہیں ہوگی کہ یہ شخص راہ راست پر آ جائے، یہ شخص صحیح ہو جائے، یہ شخص جہنم سے بچ جائے، اس وقت تک وہ اپنی دعوت کو سر پیش نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کا مقصد صرف یہ ہوگا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر علم کا کیا مقصد ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ اپنے علمی باتیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو غلط ثابت کر دیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے، سامنے والے کو پچھاڑ دیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے، میں جیت جاؤں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کبھی بھی مقصد نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ یہ شخص اسلام میں داخل ہو جائے، چاہے اس کے لیے وہ شخص ان کو کچھ کہہ رہا ہو، ان پہ ظلم کر رہا ہو، ان کے بارے میں تعان و تشنیع کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وجہ سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات آئی، جب اسلام کی بات آئی، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے میدان میں بھی تلوار نکالی اور دشمنوں کو بھی جواب دیا، ورنہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کا جو مقصد تھا یا جو طریقہ تھا وہ لوگوں کے ساتھ رحمت اور لطفی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے ہم نے ان کو رحمت دی اور پھر اپنی طرف سے خاص علم ان کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اتبعک، میں آپ کی تابعداری کروں، آپ کے ساتھ رہوں،
آپ سے سیکھوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ مجھے اس اچھے علم میں سے کچھ سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ یہ ایک طالب علم کا ایک آپ سوچیں نا، موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام مسلمان نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں موسیٰ علیہ السلام۔ وہ بھی جب علم حاصل کرنا ہے نا تو اپنے استاد کے ساتھ کتنی احترام، کتنی عاجزی، کتنے ادب سے بات کریں۔ اور اگر سیکھنا ہے، کسی نے اگر کوئی چیز سیکھنی ہے تو اس کے لیے یہی تمیز اور یہی طریقہ ہے۔ سیکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اکڑ کر اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے اور سوال کریں کہ ذرا سوال کا جواب دیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد، اس وقت خضر ان کے استاد ہیں، اللہ نے فرمایا اس کے بعد وہ علم ہے جو خاص علم ہے، انہوں نے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو موسیٰ جیسا رسول بھی اگر خضر کے ساتھ جا رہا ہے تو ان سے اجازت دے رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سیکھ لوں، آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، آپ کے ساتھ وقت گزار لوں؟ اور آج ہم، اللہ رحم فرمائے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شیخ صاحب کو فون کرتے ہیں، شیخ صاحب ہمیں بتائیے گا، ارے بھائی شیخ صاحب بزی ہو سکتے ہیں، شیخ صاحب مصروف ہو سکتے ہیں، شیخ صاحب اپنی فیملی میں ہو سکتے ہیں، شیخ صاحب کو اپنا کوئی کام ہو سکتا ہے، پہلے آپ اجازت، شیخ آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے، میں آپ سے بات کر لوں، مجھے آپ کے 5 منٹ چاہیے، شیخ مل جائیں گے؟ پھر آپ اپنی بات رکھیں، شیخ کے پاس ٹائم ہوگا آپ تو بولیں گے ہاں بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے، شیخ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، شیخ بول دیں گے نہیں میں مصروف ہوں، اس میں ہمیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ کی اپنی بھی زندگی ہے، شیخ کا اپنا بھی معاملات ہے، اپنا بھی آرام ہے، اپنا بھی کھانا پینا ہے، اپنا بھی مطالعہ ہے۔ وہ کب کریں گے؟ اگر پورا دن آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق جب آپ کا دل چاہے گا آپ شیخ صاحب کو فون کریں، شیخ صاحب لائن حاضر ہو اور آپ کو فوراً جواب دے دیں، جیسے آپ نے 17 پہ نمبر ملایا۔ استاد علم سیکھنے کا طریقہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پوچھے هل اتبعک علی تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں آپ کے ساتھ آپ کی تابعداری کر لوں، آپ کے ساتھ رہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ اس علم میں سے سیکھ سکوں؟ خضر ان کو جواب دیتے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکتے، اے نوجوان تم صبر نہیں کر سکتے۔ یہ علم کی جو منازل ہے نا، اس کے لیے بڑا حلم چاہیے ہوتا ہے، بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، بڑی برداشت چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئی نہیں ہے، پڑھنا شروع کیا نہیں ہے، اور سارا زور اس بات پر ہے کہ بس میں فتویٰ دوں کون بدعتی ہے، کون غیر بدعتی ہے، کون اس پر ہے اور کون اس پر ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے شوق، علم جو ہے وہ تدریج سے آتا ہے، آہستہ آہستہ۔ علم جو ہے اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے 40 سال علم حاصل کیا، اس کے بعد میں اس مسند پہ آ کے بیٹھا۔ 40 سال امام مالک، ہم تو 4 دن 4 ہفتے میں پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، ہوا میں اڑے ہوئے۔ اور یہ سب سے خطرناک ٹائم ہوتا ہے جب انسان کے بعد تھوڑا سا علم ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے گا وہ سمجھتا ہے میرے پاس بہت سارا علم ہے، اور جب انسان کے پاس بہت سارا علم آ جاتا ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا علم ہے، کیونکہ اس کی سمندر کی گہرائی کا اندازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو میرے پاس علم ہے، جو علم میں اب تمہیں سکھاؤں گا، جس کی تم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بڑی ہمت والا علم ہے، اس کے لیے بڑی برداشت چاہیے۔ اور وَكَيْفَ تَصْبِرُ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو جس چیز کی تمہیں علم ہی نہ ہو، تم صبر بھی نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہاں پہ ایک اور اصول پڑھنے پڑھانے کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ مدرسے میں یا اسکول میں فارم آپ سے فل کرایا جاتا ہے نا کہ یہ شرائط ہوں گی، یہ فارم فل ہو رہا ہے، وہ ایڈمیشن لینے آئے اور ٹیچر نے کہا کہ بھائی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا والعاصی لک امرا،
انشاءاللہ یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں کوئی رول نہیں توڑوں گا آپ کا، میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ جو اس فارم کے اندر قوانین لکھے ہوئے کہ اعتکاف والے فون استعمال نہیں کریں گے، اعتکاف والے خیمے سے باہر نہیں نکلیں گے، اعتکاف والے خیمے کے اندر وقت گزاریں گے، وہ ساری شرائط پوری ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ شیخ صاحب کو اجازت ہے، کیونکہ آپ نے اس میں سائن کیا ہوا ہے، شیخ صاحب کو اجازت ہے، آپ کو ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے۔ تو یہ خضر علیہ السلام ان کے سامنے شرائط رکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کی شرائط پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ مجھے صبر کرنے والا بنائیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں قال فإن اتبعتنی، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں، یعنی میری اتباع کرنا ہی چاہتے ہیں، مجھ سے سیکھنا ہی چاہتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں۔ چپ چاپ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں، آپ میرے سے کوئی سوال نہیں کریں گے، جب مجھے بتانا ہوگا میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ بس آپ خاموشی سے درس اور لیکچر سنتے رہیں، بس شیخ چاچا جی کی طرح ماشاءاللہ سبحان اللہ بولتے رہے، تاکہ مدرس جو ہے نا اس کے جذبے جو ہے وہ جوان رہے۔ فانطلقا، بس یہ دونوں نکل گئے، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں ہمارے پاس یہ ذکر نہیں ہے کہ یوشع کہاں چلے گئے، یوشع بن نون کہاں چلے گئے، ہمارے پاس ذکر نہیں ہے، اور ذکر کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں، اللہ کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے وہ اب آگے آ رہا ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حیران پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی، ان کشتی ہمیں سمندر دریا پار کرنا تھا، ہم دریا کے کنارے پہنچے، ایک کشتی میں کچھ لوگ تھے، ہم نے کشتی والے سے کہا بھائی ہمیں دریا پار کرا دو، اس سے ہمیں کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، پار کرا دیتا ہوں۔ ہم اس کشتی میں بیٹھے اور خضر علیہ السلام نے اسی کشتی کے تختے توڑ دیے۔ عجیب بات ہے، یعنی ہمیں تو اس کا احسان مند ہونا تھا، ہم نے اس کو نقصان پہنچا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اس کشتی کے تختے توڑ دیے کیونکہ کشتی والوں کو آپ ڈبو دیں، لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام یہ بھول گئے کہ میں نے ان سے فارم پہ کیا شرائط پہ سائن کیے تھے اور کیا حلف نامہ دیا تھا، اور ایک دم ان کی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب سی بات ہو گئی، ان سے برداشت ہی نہیں ہوا اور ان کی زبان سے نکل گیا لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی ہی خطرناک بات کر دی، اور وہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ قال، خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، دیکھو میں نے تم سے کہا نہیں تھا، میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، تم صبر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اب یہاں ایک اور چیز، جیسے ہی غلطی ہوئی استاد نے پکڑ لیا، تو اگر استاد آپ کو شیخ صاحب پکڑ لے تو آپ نے شیخ صاحب ناراض نہیں ہونا، آپ غلطی کریں گے شیخ صاحب آپ کو سمجھائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معافی مانگی، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھے اپنے کام میں مشکل میں مت ڈالیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ جب یوشع سے غلطی ہوئی علیہ السلام کہ وہ بھول گئے بتانا کہ مچھلی کہاں اس بیگ سے نکلی اور دریا میں چلی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے فوراً پکڑ لیا، یہ کیا کیا تم نے، تم سے بات ہو گئی تھی، تم بیچ میں نہیں بولو گے، تم صبر نہیں کر سکتے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلهم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں ان کے مرتبے کے اعتبار سے، ان کے مقام کے اعتبار سے۔ ایک بدو جب آئے گا اور اس نے آگے مسجد میں پیشاب کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بس کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں نجاست نہیں ہوتی، خیال رکھو۔ لیکن اگر ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہوگی تو عبداللہ ابن عمر سے
کے بارے میں اپنی بیوی اماں حفصہ سے رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن عمر کی بہن ہے ان سے کہا کہ اگر عبداللہ رات کو وقت اٹھ کر قیام کر لیا کرے تو بہت اچھا ہوگا. بدو کو تو جب ایک اور بدو عرابی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے کام بتائیے جس میں نہ زیادہ کروں نہ کمی کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں. اور آپ سے فرمایا نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور اللہ کی توحید کا اقرار کرو. وہ چلا گیا. اس نے کہا اللہ کے نبی نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا تو اس شخص کو دیکھنا. دونوں کے منازل میں فرق ہے، دونوں کی منزلوں میں فرق ہے. یہاں موسیٰ ہے رسول اللہ، وہاں پر یوشع ہے، ابھی رسول نہیں بنے، نبی نہیں بنے. تو انسانوں کو، لوگوں کو ان کی منازل کے اعتبار سے ہینڈل کرنا چاہیے یا ڈیل کرنا چاہیے. میرا بحیثیت طالب علم میرا معیار اور ہوگا اور بحیثیت ایک عام انسان آپ کا معیار اور ہوگا. میرے استادوں کو مجھے کسی اور طرح گرفت کرنی چاہیے اگر میں غلطی کروں، آپ کے استادوں کو کسی اور طرح گرفت کرنی چاہیے اگر آپ غلطی کریں. دونوں کا فرق ہے نا. تو موسیٰ نے تو یوشع علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا علیہ السلام، لیکن خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فوراً کہا کہ دیکھو غلط کیا تم نے، تم سے میرا معاہدہ ہو گیا تھا، معاہدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے معافی مانگی کہ آپ دیکھیں میری پکڑ نہ کریں اور مجھے اس سفر میں اپنے ساتھ چلنے دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.